جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہم 40 ہفتے کے آلریڈی ہو چکے تھے. تو کوئی بھی بچے کو یہ نہیں لکھتا کہ 1 day young. کیا لکھتے ہیں آپ اپنی ایج کے ساتھ؟ I am 20 year old. رائٹ؟ تو جیسے ہی پیدا ہوئے آپ کا تو عمر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو. آنکھ پہ چشمہ، منہ میں دانت نہیں، اور جیب میں پیسہ نہیں، اور پیچھے لوگ نہیں جو آپ کی مدد کر سکے. ایسی زندگی سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ری ایکشن میں ایز اے ریٹائرمنٹ پروگرام لینا پڑے گا. ایک خاندان ہے، اپنی کمیونٹی میں بھی ایک خاندان ہے، اپنے ملک میں بھی ایک خاندان ہے، اور اپنی دنیا میں بھی ایک خاندان ہے. اور اس خاندان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو ہمیشہ پیار سے دیکھنا ہوگا. ایجنگ پروسیس، آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں باپ کی جینز کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سیلز میں ڈال دیں جس نے آپ کی شخصیت کو بنا دیا. اس کو ہم کہتے ہیں کروموزومز. یعنی آپ کے ہر خلیے کے اندر ایک نیوکلیس، ایک گھر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوزے میں دریا بند کی ہوئی ہے کہ تمام جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کی کیز موجود ہیں اس کے اندر. اگر آپ نے ذرا بھی غفلت برتی اپنی غذا سے، اپنے لائف سٹائل سے، اپنی عادتوں سے، تو وہ بیماریاں اٹھ کے آپ کے اوپر حملہ کر سکتی ہیں. اس بھوکے شیر کی طرح جس کو چین میں رکھا گیا ہے، اور وہ چین ہے آپ کی غذا، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی عادتیں اور آپ کی ایکسرسائز. اس چین کو جیسے آپ نے توڑا ویسے ہی وہ بیماریاں آپ کے جسم پہ حملہ کرتی ہیں. تو چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ الرجی ہو، چاہے وہ نزلہ زکام ہو، ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ کا لائف سٹائل، آپ کی ڈائٹ کا ایک بڑا حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ عمر کے حصے سے بڑھتے ہیں آپ کی بیماریوں کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ آپ بوڑھے ہیں، اس لیے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ نے وہ توانائی نہیں شروع سے رکھی جو اس وقت میں کام آتی. تو اس کے لیے اس غذا کی ضرورت ہے جو لانگ ٹرم بینیفٹ رکھے، اس لائف سٹائل کی ضرورت ہے جو آپ کو متعدد بیماریوں سے بچا سکے. اب کون سی چیزیں ہمیں بیماری کی طرف لے جاتی ہیں؟ ہمارا پولوشن، ہمارے ارد گرد. آج تو آپ ایک ڈیولپڈ کنٹری میں بیٹھے ہو، لیکن اپنے ملکوں کا سوچئے. گندگی، صفائی کی کمی، پولوشن. صرف پولوشن وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، پولوشن وہ بھی ہے جو سنائی دے رہا ہے. آج ہم لوگ ضرورت سے زیادہ اونچا بولتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہے ہر شخص تیز اونچی آواز میں بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شور بھی ایک پولوشن ہے. شور بھی ایک پولوشن ہے جس نے آپ کے کان کے پردوں کو ہلکی آواز سننے سے قاصر کر دیا. تو پولوشن کی قسموں میں آواز سے لے کے ہوا تک، پانی سے لے کے غذا تک، ہر شخص آپ کے دشمن ہے. کیسے اس دشمن سے بچا جائے؟ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں. کھانے کے بغیر کچھ دن چل جاؤ گے، پانی کے بغیر 2-3 دن بعد ختم ہو جاؤ گے. تو کیا کریں؟ ان چیزوں سے بچ بھی نہیں سکتے اور ان کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے آپ کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ بالکل صاف ہے. تو کیا کریں؟ گھر کو مضبوط کرو، گھر کو مضبوط کرو. اب ان کو الزام نہ دو. منہدم کچے مکانات ہوا کرتے ہیں. جب ٹوٹتا ہے اگر کوئی گھر تو اپنی کمزوری سے ٹوٹتا ہے. باہر ہوا ہو، پانی ہو، برف ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اگر گھر مضبوط ہے تو قائم رہتا ہے. صحیح ہے نا؟ کسی بھی وہ گھر ہے جس کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے. اور کیسے رکھنا ہے یہ بھی ابھی تذکرہ کرتے ہیں. اب آپ جو کام کر رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ یہاں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ سارا دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ وزن اٹھا کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بول کے کام کرتے ہیں، رائٹ؟ اور کچھ لوگ 24 آورس کام کرتے ہیں. اب یہ کام کی نوعیت جو ہے آپ کو یہ سوچنا سے آپ کو ہٹا دیتی ہے کہ آپ کا جسم تک رہا ہے. آپ کو صرف ایک لگن ہوتی ہے کہ بس کام کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، گھر پیسے بھیجنا ہے. لیکن اس چیز میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ بندہ کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی پوزیشن 9 گھنٹے تک گردن کیوں ہے؟ اس کے چند سال بعد اس کی گردن کی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی. موبائل پکڑیے، آج ہم میں سے 90% لوگوں کے ہاتھ کا شیپ چینج ہو چکا ہے کیونکہ موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہے. چھوٹے بچے
اتنی موٹے موٹے گلاسز لگائے ہوئے ہیں کیونکہ مستقل موبائل اور گیجٹس کے ساتھ ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آکوپیشن اور لائف اسٹائل چینجز نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں. ماڈرنائزیشن نے جہاں تعلیم دی، فہم دیا، عقل دی، وہاں پریشانیوں اور بیماریاں بھی دی اور کم عمری بھی دی. جلدی لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ سوچتے پریشانی غلط چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں. صحت کے بارے میں، اپنے آپ کو صحیح رکھنے کے بارے میں پریشانی کو منہ نہیں موڑ لیتے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں ذہنی طور سے لے کے اور جسمانی طور تک جو آپ کو لمحہ بلمحہ ایج کی طرف لے جاتی ہیں، پریشانی کی طرف لے جاتی ہیں. پھر جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نیند اڑ جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے، اور پھر آپ کی توانائیاں آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے آپ کے جسم کو تھکا دیتی ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہی میری دوا کھا لو. ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ کہ بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی، انہوں نے نیند کی دوا دے دی. کیا وہ دوا کیمیکل نہیں؟ کیا وہ دوا کہ آپ عادی نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن نیند کا علاج ہے سکون، اور سکون صرف دو ہی چیزوں میں ہے: ذکر، اپنے بنانے والے کا شکریہ، اور خدمت. رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن، ہمیشہ اچھا سوچو. آپ کو ایسی سکون کی نیند آئے گی کہ کسی دوا کی ضرورت نہیں. پرابلمس تو رہیں گی اور ہو سکتا ہے بڑھیں. ہر آنے والا دن 10 نئی پرابلمس لے کے آتا ہے، لیکن اس سے لڑ کے جیتنا ہے اور اس سے لڑ کے اپنے آپ کو سکون کے ساتھ رکھنا ہے. لائف سٹائل کے پرابلم سے جب ہم لڑ نہ پائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں ان پریشانیوں سے بچنے کا. اب چاہے وہ سگریٹ ہو، پان ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو.